اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب جو مدرسۃ الاصلاح پر قرآن مجید کے بہت سینئر استاذ ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس میں اپنی زندگی کھپائی ہے، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا ایک تازہ کارنامہ تفسیر تدبر قرآن کی تلخیص جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ ابھی قریب ہی شائع ہو کر کے منظر عام پر آئی ہے۔ وہ ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی کی لائبریری کے لیے بطور ہدیہ لے کر کے آئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آج ان سے تفسیر تدبر قرآن اور اس تلخیص کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ بات چیت ہوگی۔ مولانا، تفسیر تدبر قرآن جو مولانا امین حسن اصلاحی کی پوری زندگی کا خلاصہ، بلکہ مولانا فراحی کی قرآنی خدمات تحقیقات کا بھی اس میں نچوڑ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پون صدی پر مشتمل ان 2 ہستیوں کی تحقیقات کا، نگارشات کا، غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ تدبر قرآن ایک بہت معروف تفسیر ہے جو 9 جلدوں میں ہے، اردو زبان میں ہے اور اردو دنیا میں بہت مقبول ہے۔ اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوئے۔ یہ فراحی اسکول کی ترجمان تفسیر مانی جاتی ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے مقدمے میں لکھا اور بار بار لکھا ہے کہ یہ ان کے استاذ مولانا حمید الدین فراحی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر کے غور و فکر کا نتیجہ بھی اس میں شامل ہے۔ گویا یہ ان 2 ہستیوں کی پون صدی کی قربانیوں کا اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تفسیر دنیا کے سامنے ہے، لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ بھی قرآن مجید کے استاذ کی حیثیت سے تمام تفسیروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ تفسیروں کی دنیا میں تدبر قرآن کا کیا مقام آپ متعین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر تدبر قرآن مولانا حمید الدین فراحی اور مولانا امین حسن اصلاحی دونوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور یہ یقیناً ایک شاہکار تفسیر ہے اور تفسیر کی دنیا میں ایک بالکل منفرد حیثیت کے مالک تفسیر ہے۔ مولانا فراحی نے جس انداز میں غور و فکر کیا ہے اور اپنی تفسیر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ بہت وسیع اور ہمہ جہت ہے اور بالکل تحقیقی رنگ کی چیز ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے وہ ساری تحقیقات تو اپنی تفسیر میں نہیں سمیٹی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ سب سمیٹنے کی کوشش کرتے تو یہ تفسیر 20 جلد میں چلی جاتی ہے، اس کے پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، لیکن اپنے استاذ کے فکر کو انہوں نے جذب کیا اور کوشش کی ہے کہ تفسیر تدبر قرآن میں وہ سامنے آ جائے۔ تفسیر کا جو نہج مولانا فراحی نے اختیار کیا تھا نظم قرآن کا، وہ انہوں نے پوری طرح سے اس میں برتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمام قدیم و جدید تفسیروں کا میں نے مطالعہ کر لیا ہے، لیکن جن تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ عربی تفاسیر ہوں یا اردو تفاسیر، میں تدبر قرآن کو ایک امتیازی شان کے حامل تفسیر پاتا ہوں۔ تو بلا شبہ تدبر قرآن امتیازی صفات کی حامل تفسیر ہے، تو اس کے کچھ امتیازات آپ بیان فرمائیں۔ تفسیر تدبر قرآن کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ واحد تفسیر ہے جو نہ صرف نظم قرآن بلکہ نظام القرآن کے تصور کو سامنے لاتی ہے۔ سورتوں کا سورتوں سے ربط، آیات کا آیات سے ربط، اور پورا کا پورا قرآن اس تفسیر کی روشنی میں ایک خاص قسم کی وحدت نظر آتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور تفسیر میں نظر نہیں آتی۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ تفسیر فکر و نظر کا زاویہ وسیع کرتی ہے، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔
یہ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی توضیح اور تشریح کی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اتار کے کس طرح لوگوں کے سامنے اسے رکھا ہے۔ تو میں نے تو باقاعدہ اس پہلو سے بھی غور کیا ہے قرآن مجید پر، بلکہ باقاعدہ میری کتاب بھی آ گئی ہے قرآن مجید بحیثیت ماخذ سیرت۔ میں نے اس میں واضح کیا ہے کہ قرآن مجید جس طرح کی انسانی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا بالکل عملی نمونہ تھی۔ تو مولانا تفسیر تدبر قرآن جو 9 جلدوں میں ہے، مولانا کا جتنا مفصل خاکہ تھا، یہ جتنا گہرا مطالعہ تھا، ان کے پاس مولانا فراہی کا ورثہ تھا، آپ کے بقول اگر وہ اس کو اور تفصیل سے لکھتے تو 20 جلدوں پر پہنچتی۔ اپنے آپ میں انہوں نے خود سارے مواد کو نہایت جامع انداز میں 9 جلدوں میں مرتب کیا۔ اب آپ نے ان 9 جلدوں کو 2 جلدوں میں کر دیا، تو اس میں کیا چیزیں آپ نے قبول کی اور کیا چیزیں چھوڑ دی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس تلخیص کی وجہ سے وہ جو تفسیر تدبر قرآن کی جو روح تھی، جو امتیاز تھی، وہ اس پر یہ تلخیص اثر انداز ہو؟ نہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ تفسیر تدبر قرآن کی جو خصوصیات اور اس کے جو امتیازات ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ اس تلخیص میں وہ سارے پہلو زیر بحث آئے ہیں جو تفسیر تدبر قرآن میں ہیں، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ مولانا اصلاحی نے بعض بحثیں تذکیری نوعیت کی اس میں ڈالی تھیں یا تحقیقی اور علمی چیزوں کا اس میں اضافہ کیا تھا جو برسبیل تذکرہ آ گئی تھیں۔ اسی طرح سے بعض بحثیں ایسی تھیں جن کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے الگ سے عنوان قائم کر کے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ہم نے ان اجزاء کو نکال دیا ہے جن کا تفسیر سے براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ان مباحث کو جن میں مولانا نے الگ سے عنوان قائم کر کے اس کی تفصیلات فراہم کی تھی، ہم نے ان کو انہی آیات کی تفسیر کے ذیل میں ڈال دیا ہے۔ تو جو چیزیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی ان کو باقی رکھا ہے، اور جو تفصیل مزید یا تحقیق کے پہلو کی تھی ان کو ہم نے نکال دیا ہے۔ تدبر قرآن کا ایک امتیاز اس کی زبان، اس کا بیان، وہ بھی ایک شان ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی جو زبان ہے، تو تلخیص میں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ مولانا کی جو اصل زبان تھی، جو اس زبان میں جو چاشنی تھی، وہ آپ نے اس کو مولانا کی زبان کے بجائے تلخیص اپنی زبان میں کی ہو؟ نہیں، الحمدللہ مولانا کی زبان ہی میں تلخیص ہے۔ اس کی ایک خصوصیت تلخیص تدبر قرآن کی یہ بھی ہے کہ میں نے اس تلخیص میں الفاظ اور جملے مولانا امین احسن اصلاحی ہی کے باقی رکھے ہیں، اور شاید 2-3% حصہ ایسا ہو جس میں نے اپنے لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی بحث بہت طویل تھی، اور میں اپنے عجز کی وجہ سے ان کے لفظوں میں اس کو سمیٹ نہیں سکتا تھا، تو میں نے ان کی بات اپنے لفظوں میں بیان کر دی تھی، لیکن یہ بہت مشکل سے 2 یا 3% ہوں گی۔ اس میں بھی بار بار پڑھ کر کے میں نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ مولانا کا جو مدعا ہے وہ تبدیل نہ ہونے پائے۔ تو یہ تلخیص تدبر قرآن بھی مولانا کی زبان میں ہے، اور بالکل انہی کے رنگ و آہنگ اور اسلوب میں ہے۔ تو تفسیر ہندوستان میں، پاکستان میں اور دوسری تمام جگہوں پر شائع ہو رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس کی تلخیص کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کوئی تقاضا تھا قاری کی طرف سے، عوام کی طرف سے، یا کسی ناشر کا کوئی شوق ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ احساس سامنے آیا کہ تفسیر تدبر قرآن چونکہ 9 جلدوں میں ہے، کافی ضخیم ہے، اس لیے ساری تفسیر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ عام طور سے یہ سوچ کر لوگ نہیں لیتے کہ یہ 9 جلدیں کون پڑھے گا، جب تک 9 جلدیں نہیں پڑھ لیں گے تب تک اس سے استفادہ
ممکن نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم نے بھی اس جانب توجہ دلائی، اور بعض وہ لوگ جو مولانا امین حسن اصلاحی یا مولانا فراحی کی کتابوں سے دلچسپی رکھتے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ کام تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ہمت کر کے دیکھو۔ تو میں نے ہمت کی اور کوشش کی، تو الحمدللہ میں اس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تقاضا تھا، لوگوں کا ضرورت تھی۔ یہ بات بھی بیچ میں آئی تھی کہ تلخیص سامنے آ جانے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک تلخیص تو خالد مسعود صاحب کی پہلے سے موجود تھی، اب اس دوسری تلخیص کی کیا ضرورت ہے؟ خالد مسعود صاحب نے خود اپنے مقدمے میں یہ اشارہ کر دیا ہے، بلکہ یہ صراحت کر دی ہے کہ میں نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ترجمہ دے دیا ہے اور بعض آیات کی مختصر تشریح کر دی یا مختصر حواشی چڑھا دیے بس۔ تو وہ تلخیص نہیں ہے، اصلاً تو وہ ترجمہ قرآن مع مختصر حواشی ہے۔ تو تلخیص کی بہرحال ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی تکمیل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے اب یہ تلخیص تدبر قرآن جو البلاغ پبلیکیشنز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے، اس کے کیا خاص امتیازات ہیں؟ اگر آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک خاص بات تو یہ ہے کہ تفسیر تدبر قرآن میں جن جن پہلوؤں اور جن جن جہتوں سے بحث تھی، میں نے کوئی جہت نہیں چھوڑی ہے۔ مثلا لغات کی تحقیق اس میں بھی ہے، نظم اور ربط کا ذکر اس میں بھی ہے، اسی طرح سے آیات سے استشہاد اس میں بھی ہے، قدیم آسمانی صحیفوں سے استدلال اس میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور ان کے حوالے اس میں بھی ہیں۔ یہ سارے پہلو جو اس میں تھے وہ اس میں بھی ہیں، نکالا کچھ نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ باقاعدہ آیات تفسیر تدبر قرآن میں لکھ دی گئی تھی، میں نے صرف حوالے پہ اکتفا کیا ہے، اور قدیم آسمانی صحیفوں کے انہی چیپٹرز کو اس میں رکھا ہے باقی، جن کو پڑھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جن کی حیثیت تفصیل مزید کی تھی، ہم نے صرف ان کا حوالہ دے کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض بحثیں ایسی تھیں جو بات سے بات نکلتی ہے کی طرح سے نکلیں، تو مولانا نے اس پر عالمانہ گفتگو کر ڈالی۔ مثلا نماز وسیلہ ظفر ہے، ایک بحث باقاعدہ اس کے تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب نماز کی بات آ گئی تو نماز سے ان کا جو تعلق تھا اس پر انہوں نے باقاعدہ وہ بات ان کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس طرح کی بحثیں ہم نے نکال دی ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ اگر تفسیر تدبر قرآن کے بجائے تلخیص کوئی لیتا اور پڑھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخیص ان کی ضرورت پوری کر دے گی، البتہ تفصیل مزید کے لیے یا مولانا اصلاحی کی ان بحثوں کو جاننے کے لیے جو اضافی انہوں نے رکھی تھی، بہرحال تفسیر تدبر قرآن تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ مولانا بہت شکریہ، آپ علی گڑھ تشریف لائے تو ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی میں تشریف لائے، اور آپ نے یہ گراں قدر ہدیہ ہماری لائبریری کے لیے پیش کیا، اور یقیناً یہ ایک علمی دنیا کے لیے ایک بہت بہت بڑا تحفہ ہے۔ امید یہ ہے کہ ناظرین کی طرف سے جو قرآن مجید کی تفسیر کے جو شائقین ہیں ان کی طرف سے اس کا استقبال ہوگا، اور یہ تفسیر تلخیص جو ہے ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی اور عوام میں مقبول ہوگی، اور تدبر قرآن کا جو اپنا مقام ہے، اس کی اپنی جو ایک بحیثیت ماخذ اور مصدر کی اس کی جو مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ باقی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے یہاں آنے کی، اور مجھ سے گفتگو کے لیے وقت نکالا اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود۔ بہت بہت شکریہ۔